بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ایمان، امید اور خوف کے درمیان۔ یعنی مومن کی ہمیشہ کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہا کرے۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے رحمتوں کے جو سلسلے ہیں تو اس بارے میں وہ پر امید رہا کرے اللہ کی رحمت کے بارے میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ عز و جل کی جانب سے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہمیں جو اللہ کے عذاب کے بارے میں مختلف خبریں دی گئی ہیں اور بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، تو مومن انہیں بھی ہمیشہ یاد رکھے اور پیش نظر رکھے اور یوں اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ سے ڈرتا بھی رہا کرے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ یقیناً میں تو غفور ہوں، رحیم ہوں، یعنی میں بہت ہی بخشنے والا ہوں اور یہ کہ مہربان ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیجئے کہ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، یقیناً میرا جو عذاب ہے وہ بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں، إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً تمہارا رب تو بہت جلد سزا دینے والا ہے اور یہ کہ تمہارا رب مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر بیان کیا گیا کہ وہ بہت جلد پکڑنے والا ہے اور یہ کہ اس پکڑ کے ساتھ ساتھ، عذاب کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی مہربان بھی ہے اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً تمہارا رب لوگوں کو معاف کر دینے والا ہے ان کی طرف سے ظلم کے باوجود۔ یعنی لوگوں کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے جو ظلم کے سلسلے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیوں اور گناہوں کے جو سلسلے ہیں، اس کے باوجود اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، بڑی مغفرت والا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً تمہارا رب تو بڑے سخت عذاب والا ہے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو اس بات کو کہ یقیناً اللہ بہت سخت عذاب والا ہے اور یہ کہ یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اسی طرح ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے جو اسماء حسنی ہیں، جو بہت سے نام ہیں، تو انہی میں سے التواب بھی ہے۔ اللہ کا نام التواب یعنی توبہ قبول فرمانے والا، اور اسی طرح یہ کہ الرحمن، الرحیم، رحمتوں والا، مہربان، الغفور، الغفار، بہت زیادہ معاف فرمانے والا، مغفرت و بخشش کرنے والا۔
یہ سب اللہ کے نام ہیں، اللہ کی صفات ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے اور اس کی صفات میں سے الجبار، القہار، یعنی بڑی سختی والا، بہت شدید پکڑ کرنے والا۔ تو اس سے یہی بتانا مقصود ہے کہ مومن کو چاہیے کہ اس کی کیفیت ہمیشہ اس قسم کی رہا کرے کہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے جو رحمتوں کے سلسلے ہیں، اللہ کی رحمت پر اس کی نظر رہے، اور یہ کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوسی کا شکار نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہے، اللہ کا جو عذاب ہے، تو یوں اس چیز سے بھی وہ کبھی غفلت میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو کہ گمراہ ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو کہ کافر ہیں۔ تو یوں گویا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کافروں کی علامت ہے، اور مومن کو کسی صورت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری جانب فرمایا کہ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا یہ لوگ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف تو وہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو کہ بڑے نقصان میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اپنے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی جو صورتحال بیان کی گئی ہے کہ ان کا عمل کیسا تھا اور ان کا انداز فکر کس قسم کا تھا۔ مثلا فرمایا قرآن کریم میں إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ تو بہت جلدی کیا کرتے تھے بھلائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سستی اور غفلت کا شکار ہونے کی بجائے، اور یہ کہ بے رخی اور بے توجہی برتنے کی بجائے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بھلائی اور خیر کے کاموں میں بہت جلدی کیا کرتے تھے، شوق اور ہمت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ اور مزید یہ کہ وہ ہمیں پکارا کرتے تھے رغباً ورہبا، رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ، دونوں چیزیں بیک وقت۔ رغبت کے ساتھ یعنی شوق ہے، لالچ ہے اور امید ہے اللہ کی طرف سے جو جنت ہے اور وہاں کی نعمتیں ہیں اور وہاں کی جو ابدی اور یہ کہ لا زوال اور دائمی قسم کی جو راحتیں ہیں، ان کے حصول کے لیے وہ پر امید ہیں، اور یہ کہ ان کے دلوں میں اس چیز کی خواہش ہے اور تمنا ہے۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے کہ وہاں صرف تمنا ہی تمنا ہو اور یہ کہ صرف امید ہی ہو وہاں۔ بات یہ ہے کہ امید کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ رہبت یعنی خوف، اللہ کا خوف، جہنم اور وہاں کے عذاب سے بچنے کی فکر اور جستجو۔ تو یوں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں فرمائے کہ وہ ہمیں پکارا کرتے تھے اور ہم سے دعا مانگا کرتے تھے، رغبت یعنی امید کی وجہ سے بھی، اور رہبت یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی۔ اور اسی طرح فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کہ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے پر امید رہا کرتے ہیں، اور یہ کہ ساتھ ہی
اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو بیک وقت دونوں چیزیں یہاں بھی ذکر کی گئیں۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، یعنی اللہ کے بندو، میرے وہ بندوں کے جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر رکھا ہے، یعنی یہ گناہوں کے سلسلے اور یہ کہ اللہ کی نافرمانیوں کے سلسلے، یوں انہوں نے اپنی جانوں پر اپنے آپ پر بڑا ظلم کر رکھا ہے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو آپ بتا دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تو یقیناً تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ اللہ تو بخشنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ لہذا جہاں تک معاملہ ہے اللہ کی رحمت کا، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان کبھی اس بارے میں مایوسی کا شکار نہ ہو۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار گزشتہ امتوں میں سے کسی شخص کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور وہ واقعہ یہ کہ کوئی برا انسان تھا اور اس نے 99 قتل کر رکھے تھے، اور اس کے بعد اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہوئی کہ نہ جانے میرا کیا بنے گا، اور یہ کہ معلوم کیا جائے کہ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ یوں اس سلسلے میں جب اسے فکر لاحق ہوئی، لوگوں سے اس نے دریافت کیا کہ مجھے کچھ بتاؤ اس بارے میں کہ میں کیا کروں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں ایک انسان ہے، بہت ہی متقی، عابد و زاہد قسم کا وہ شخص ہے، تم وہاں جاؤ، اس سے یہ بات دریافت کرو۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچا اور اسے بتایا کہ 99 قتل مجھ سے ہوئے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس عابد نے جواب دیا کہ تمہارے لیے توبہ کا کیا سوال، تمہارے لیے کہاں سے توبہ، 99 قتل کر رکھے ہیں اور اب تمہیں توبہ کی فکر ہو رہی ہے۔ یہ جواب سننے کے بعد اس نے اس عابد کو بھی قتل کر ڈالا کہ چلو 100 پورے ہو جائیں، اگر میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا، میرے لیے نجات کا کوئی طریقہ ہی باقی نہیں بچا، تو پھر اب توبہ کی فکر سے کیا فائدہ ملے گا؟ اور یہ کہ جو کام میں ہمیشہ کرتا چلا آیا ہوں، قتل و غارت گری، چلو اس کو بھی ٹھکانے لگا دیا جائے، جب توبہ کا میرے لیے کوئی طریقہ ہی نہیں ہے۔ 100 پورے کر دیے، لیکن اس کے بعد پھر اسے یہی فکر ستانے لگی، کاش میرے لیے توبہ کا کوئی طریقہ ہو۔ پھر اس نے لوگوں سے اس بارے میں دریافت کرنا شروع کیا، تو لوگوں نے اسے کسی عالم کے بارے میں بتایا کہ وہاں جاؤ، اس سے یہ بات پوچھو۔ یہ وہاں پہنچا اور یہی سوال کیا کہ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو اس عالم نے یہ جواب دیا کہ بندے اور توبہ کے درمیان کیا کبھی کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ بالکل، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، موت سے پہلے تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر اسے کچھ نصیحتیں بھی کی، اور یہ نصیحت بھی کی کہ ایک فلاں بستی ہے، وہاں کچھ اچھے لوگ رہا کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، تم بھی وہاں چلے جاؤ، ان میں شامل ہو جاؤ اور باقی زندگی اللہ کی عبادت میں بسر کر دو۔ چنانچہ یہ اس بستی کی جانب روانہ ہوا، راستے میں ہی اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ پہنچے کہ یہ تو بہت ہی برا انسان ہے، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔ لیکن رحمت کے فرشتے بھی آ پہنچے کہ یہ تو توبہ کر چکا ہے، اور یہ کہ یہ نیک نیتی کے ساتھ ان اچھے لوگوں کے درمیان اپنی بقیہ زندگی بسر کرنے کی غرض سے چلا جا رہا ہے، ہم اس کی روح قبض کریں گے۔
دونوں قسم کے جو فرشتے تھے، عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ تو اسی دوران اللہ نے کسی اور فرشتے کو وہاں بھیجا انسان کی شکل میں، اور اس فرشتے نے جا کر انہیں یہ مشورہ دیا کہ زمین کو ناپا جائے کہ کون سی زمین زیادہ قریب ہے کہ جہاں سے یہ ہجرت کر کے آ رہا ہے یا جہاں یہ چلا جا رہا ہے، ناپا جائے۔ تو زمین کو ناپا گیا، تو جہاں وہ چلا جا رہا تھا اچھے لوگوں کی طرف، تو وہ ایک بالشت کا فرق نکلا کہ ایک بالشت وہ بستی زیادہ قریب تھی۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کیا۔ یوں اگر کسی کو یوں کہا جائے کہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے بند ہے، ظاہر ہے کہ پھر وہ مایوسی میں مبتلا ہو جائے گا، اور جب مایوسی میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر وہ برائیاں کرتا ہی چلا جائے گا۔ تو وہ عابد قسم کا انسان، تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ دین کا اگر کوئی معاملہ ہو تو وہ عابد انسان اپنی تمام تر عبادت گزاری کے باوجود، اپنی تمام تر شرافت اور پرہیزگاری کے باوجود، لیکن جو اس نے جواب دیا تو اس سے نقصان ہو گیا، جبکہ عالم نے جواب دیا ایسا جواب کہ جس سے اس کا فائدہ ہوا۔ تو یوں دینی معاملے میں عابد کی بجائے کہ جو صرف عبادت گزار ہے، بہت نیک شریف متقی انسان ہے لیکن علم کی دولت سے محروم ہے، تو شاید وہ جو دینی تعلیمات کی جو باریکیاں ہیں تو ان سے وہ واقف نہ ہو۔ تو ہر دینی معاملہ عالم سے ہی دریافت کیا جانا چاہیے۔ اور یہ کہ جس طرح انسان کی نظر رحمت پر رہے، جس طرح یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ مایوسی کا شکار نہ ہو، مایوسی کا شکار ہو گیا تو پھر مزید برائیاں کرتا چلا جائے گا، خود اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو یوں مایوسی کا شکار ہونے کی بجائے رحمت پر اس کی نظر رہے، لیکن بے فکر بھی نہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الامانی۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے لیے فکر کرے، آخرت کے لیے تیاری کرے، جستجو کرے، اور وہ شخص بہت ہی عاجز ہے، یعنی گویا کہ وہ بیکار انسان ہے کہ جو اپنی منمانی کرتا رہے ہمیشہ، اور یوں کہتا رہے کہ اللہ تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یوں جھوٹی امیدیں باندھنے کی بجائے انسان کو چاہیے کہ اچھے کام کرے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے، برائیوں سے بچے، پھر معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔